إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، بلوغ المرام کا یہ تیسرا درس ہے، اور حقیقت میں احادیث یا اصل شروعات ہماری آج ہو رہی ہے. پہلی حدیث جو ہے اس کی تشریح آج باذن اللہ بمشیئت اللہ میں کروں گا. ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب میں جو کتاب انہوں نے باندھا وہ کیا ہے؟ کتاب الطہارہ. کون سی کتاب ہے؟ کتاب الطہارہ. کتاب ہے، اس کے اندر کئی ابواب ہوتے ہیں، پھر ایک باب میں کئی حدیثیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کتاب الطہارہ میں بہت سے ابواب ہیں، باب مفرد ہے، ابواب جمع ہے. تو اس کتاب الطہارہ میں پہلا باب کیا ہے؟ باب المیاہ. تو کتاب الطہارہ، طہارہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی. اور باب المیاہ سے مراد کیا ہے؟ پانی. تو اس طرح کتاب الطہارہ یعنی طہارت سے متعلق احکام و مسائل، پاکیزگی کے متعلق یا پاکیزگی سے متعلق احکام و مسائل. پھر اس کے اندر پہلا جو باب ہے وہ باب المیاہ ہے، یعنی پانی کے احکام و مسائل یا مختلف ذرائع سے حاصل شدہ پانی کا بیان. اب کتاب الطہارہ جو ہے، الطہارہ، اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، یہ سمجھنے سے پھر آگے اور باتیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہیں. تو الطہارہ لغت میں کہتے ہیں النظافۃ والنزاہۃ عن الاقدار الحسیۃ والمعنویہ، یعنی صفائی ستھرائی اختیار کرنا ہر وہ نجس ناپاک چیزوں سے، چاہے وہ حسی ہو، محسوس ہو، یعنی نظر آ رہی ہو، مثلا وہ چیز دکھ رہی ہے یا سونگھنے سے آ رہی ہے، یا رنگ مثلا اس کا بدلا ہوا ہے، ظاہری ہو، محسوس ہو، یا معنوی ہو، معنوی جو غیر ظاہر ہو. مثال حسی اور معنوی سے مراد کیا؟ حسی جو محسوس بھائیو جیسے پیشاب پاخانہ، معنوی جیسے کیا؟ جیسے شرک. تو شرک حقیقت میں کیا ہے؟ وہ نجس چیز ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہر وہ اخلاق جو گھٹیا ہو، جو بری ہو، تو یہ بھی حقیقت میں یہ کیا داخل ہے؟ اقدار میں، نجاسات میں. تو طہارہ سے مراد ان تمام چیزوں سے صفائی اختیار کرنا، پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ حسی نجاست ہو، محسوس ہو، یا معنوی ہو. حسی کی مثال میں نے دی جیسے پیشاب، اور معنوی جیسے شرک یا ہر وہ خلق جو برا ہو، جو بدترین کردار ہو، گھٹیا اخلاق ہو. شرعاً اصطلاحی معنی، شرعی معنی، دینی معنی طہارہ کا کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے ارتفاع الحدث وما فی معناه وزوال الخبث. حدث کو ہٹانا، حدث کو ہٹانا، اور ایسے ہی اس کے معنی میں جو داخل ہے، اور ایسے ہی خبث کو، نجاست کو، نجس چیز کو زائل کرنا یا اس کا وہ زائل ہو جانا. تو یہ شرعی معنی ہے. پھر سے ایک مرتبہ ارتفاع الحدث، حدث کو ہٹانا. حدث سے مراد کیا ہے بھائیو؟ یہ اصطلاح فقہ میں اکثر آتا رہے گا، محدث، حدث ہو گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ حدث یا محدث؟ حدث، حدث یعنی یہ وصف لاحق ہو گیا بندے کو، اس لیے اس کا وضو نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو حدث طاری ہو گیا.
یعنی اس طرح الاصل مومن کو چاہیے کہ باوضو رہے. تو جب مثلا حمام میں چلا گیا تو کہیں گے حدث لاحق ہو گیا, اور وہ آدمی جو وضو نہیں کیا ہے کہیں گے محدث ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حدث ہے اور اس شخص کو کہا جائے گا محدث ہے. تو مثلا آدمی باتھ روم میں گیا, پیشاب کیا, پاخانہ کیا, یا ہوا اس سے خارج ہو گئی, یا ایسے ہی مثلا اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا, تو حدث لاحق ہو گیا اور وہ آدمی محدث ہو گیا. یعنی وضو نہیں ہے, وضو نہیں ہے تو کیا ہے؟ حدث ہے. تو طہارت کا شرعی معنی کیا؟ حدث کو ہٹانا. یعنی اگر آدمی وضو نہیں کیا, وضو کرنا مثلا. اور اگر حدث اکبر ہے جنابت جیسے, تو غسل کرنا. غسل کر لیا تو اس کا حدث کیا؟ ہٹ گیا, اور اس طرح دوبارہ وہ کیا؟ وہ پاک ہو گیا اور باوضو ہو گیا. اچھا, تو یہ ارتفاع الحدث وما فی معناہ, ایسے ہی جو اس کے معنی میں داخل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ مغرب کے لیے آپ نے وضو کیا, مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آئے, ابھی بھی آپ کا وضو برقرار ہے, عشاء کی اذان ہوئی, پھر آپ نے دوبارہ ایک وضو کر لیا. حقیقت میں آپ نے پہلے سے آپ کا وضو ہے, تو دوسرا وضو کیا ہے؟ یہ بھی گویا اسی کی طرح ہے, حدث کو ہٹانے کی طرح ہے. اگرچہ حقیقت میں آپ کا حدث آپ محدث نہیں تھے, پہلے ہی سے باوضو تھے, لیکن یہ بھی اس میں داخل ہے, تجدید وضو اس میں داخل ہے. ایسے ہی بھائیو غسل مسنون, مثلا اگر مان لیتے ہیں یا ایک قول ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے, تو جس شخص نے غسل مسنون کیا تو اس نے بھی کہیں گے اس طرح اس نے حدث کو اس نے ہٹایا, اگرچہ حقیقت میں وہ یعنی واجب نہیں ہے اور پہلے سے وہ محدث نہیں تھا, حدث اکبر مثلا اس کو لاحق نہیں ہوا تھا. تو ارتفاع الحدث وما فی معناہ وزوال الخبث, اور ایسے ہی خبث یعنی نجاست, نجس چیز یعنی اس کو زائل ہو جانا, نجس چیز یہ ختم ہو جائے یا یہ ہٹ جائے. بھائیو غور کریں, وزوال الخبث کہا گیا, خبث کو زائل ہونا نہیں کہا گیا خبث کا ازالہ کرنا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک نجاست ہے, مان لیں زمین پر نجاست لگی ہوئی ہے, بچے نے, بڑے بچے نے 2 سال سے جو زیادہ ہے پیشاب اس نے کیا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نجاست ہے, اس کو یہ زائل ہو جانا, یہ عبارت, اور دوسری عبارت ہے کہ اس کو ازالہ کرنا چاہیے, اس کو ہٹانا چاہیے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کرے خود بخود. مثلا بارش ہوئی, بارش ہو گئی اور ادھر پانی آ گئی, تو بھائی وہ جگہ پاک ہوئی یا نہیں؟ پاک ہوئی. بھی نہیں کہا جگہ نہیں, کوئی آدمی قصدن نیت کرے تبھی نہیں, اس کے لیے نیت اور قصد کی ضرورت نہیں ہے. کسی فعل کہ کوئی آدمی جا کر کرے وہ ضروری نہیں ہے. نجاست زائل ہو گئی, کس طرح بھی خلاص مقصد پورا ہو گیا. تو اسی لیے تعبیر ہے وزوال الخبث, کہ اس نجاست کو, وہ نجاست کا زوال یا زائل ہو جانا, ہٹ جانا, ختم ہو جانا, اس کی جگہ پر مثلا صفائی یا پانی کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے یا زائل ہو جائے. تو یہ فرق دونوں میں ہے بھائیوں. بھائیوں اور محترم ساتھیوں, اس لیے کہ طہارت یہ نماز کی کیا ہے؟ کنجی ہے. جس طرح کی حدیث ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں ہے, مفتاح الصلاۃ الطہور, کی نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. اسی لیے, اور نماز دین کا ستون ہے, اساس ہے, اصل ہے, بلکہ دین میں شہادتین کے بعد سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز صلاۃ ہے. اسی لیے صلاۃ کا یہ مقام ہے, اور صلاۃ کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے, اور یہ طہارت نماز یا صلاۃ کی کنجی ہے, اور ایک اس کی صلاۃ کی شروط میں سے ایک اہم شرط ہے. اسی لیے علماء کرام, محدثین یا فقہا نے اپنی کتابوں کی شروعات اسی کتاب الطہارہ سے کی ہے. تو کیوں مثلا ایک سوال آ سکتا ہے کہ اچھا کیوں کتاب الطہارہ سے شروع کیا؟ ابن حجر رحمہ اللہ, ان کے علاوہ اور نبی, کتاب الطہارہ, فقہی کتابیں آپ دیکھیں گے کتاب الطہارہ سے, چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں احکام پر یا ایسے ہی فقہی کتابیں ہوں, کتاب الطہارہ. کیوں شروعات اس سے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے. ہو سکتا آدمی کہ کیوں نہیں نماز سے شروع کرتے ہیں؟
طہارت سے، تو یہی نہیں، اس لیے کہ یہ طہارت ہی کنجی ہے نماز کی، اسی لیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح بھائیو طہارت کے متعلق یہ دو باتیں واضح ہو گئی، لغوی اور شرعی معنی، اور نمبر دو کہ وہ اہل علم کتاب الطہارہ سے اپنی کتابیں شروع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اب باب المیاہ جو ہے، المیاہ کا معنی، المیاہ جمع ماء ہے عربی میں، ماء کا جمع، پانی کا جمع المیاہ ہے، اور جب پانی کا اطلاق کیا جائے تو وہ کم ہو یا زیادہ ہو، سب پر یہ اطلاق کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پانی کا معنی کم ہو یا زیادہ ہو۔ اچھا، ایک سوال ادھر آتا ہے، ماء یہ اس میں جنس ہے، پانی اب واضح ہو گیا، پانی اب کم ہو زیادہ ہو، تو اس کو میاہ سے جمع کیوں کیا گیا؟ کیوں نہیں باب الماء بس کافی ہے، پانی کم ہو زیادہ، کیوں اس کو باب المياه کہا گیا، جمع کیا گیا؟ کوئی جانتا ہے؟ چلیے یہ بھی ایک صحیح ہے، اس لیے کہ بھائیو وقت بچاتے ہوئے، اس لیے اس کی انواع قسمیں بہت ہی ہیں اس اعتبار سے۔ نمبر ایک، سمندر کے پانی، نہر کا پانی، بارش کا پانی، دریا، چشمے، یہ پانی ہے کہ اس اعتبار سے مختلف، سمندر کا پانی نہر کا پانی سے الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بارش کا پانی وہ الگ ہوتا ہے، زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے، اور ایک دوسرے اعتبار سے کہ ماء پانی کی دو قسمیں، ایک طاہر پاک اور ایک دوسری نجس، تو اس اعتبار سے بھی اس کو جمع کیا گیا، اس اعتبار سے بھائیو۔ بہرحال اب بھائیو محترم ساتھیو آگے بڑھ رہا ہوں، پہلی جو حدیث ہے بلوغ المرام کی، کتاب الطہارہ کی، باب المیاہ کی، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث سناتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتته، هو الطہور ماؤه الحل میتته، اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی۔ سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ترجمہ بیان کروں گا، پھر حدیث کی تخریج کے بارے میں اور کہاں تک یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، پھر تیسرا نقطہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس حدیث میں جو الفاظ جس کی تشریح کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کروں گا، پھر نمبر 4 حدیث کا سبب کیا ہے، پھر نمبر 5 اس کا فقہ الحدیث اہم مسائل کیا ہیں۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر مشہور صحابی ہے، ان کا ذکر اکثر آتا رہتا ہے، اسی لیے میں ادھر پہلی مرتبہ ان کا اس طرح بلوغ المرام میں نام آ رہا، حدیث آ رہی ہے تو کچھ وضاحت کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک اہم حقیقت ان کے متعلق میں بیان کروں گا۔ اس لیے کچھ اعداء الاسلام، اسلام کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خصوصی جو دشمن ہیں ان کے متعلق ایک حقیقت بیان کروں گا، تاکہ ایک غلط فہمی، خاصتاً میڈیا کا دور ہے، آدمی کو پہلے سے صحیح مسئلے کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان شبہات میں، ان غلطیوں میں واقع نہ ہو جائے اور ان کی چکروں میں نہ ہو جائے۔ بہرحال بھائیو، ان کے نام کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی مشہور ہے حدیثوں میں، عن ابی ہریرہ قال ابو ہریرہ، ان کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ تو کنیت ہے، تو نام کیا ہے ان کا؟ نام کے بارے میں ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں، کسی بھی آدمی کے بارے میں جاہلیت میں یا اسلام میں اتنا اختلاف نہیں ہوا اس شخص کے نام کے بارے میں جس قدر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام میں اختلاف ہوا۔ آپ تعجب نہیں کریں کیوں اتنے بڑے صحابی کے نام میں اختلاف ہوا، اس لیے مشہور ہو گیا ابو ہریرہ سے، تو نام اصل کیا نام ہے بھول گئے لوگ، یہ ہوتا رہتا ہے اپنے بھی ملکوں میں، آدمی زندہ ہے، باپ خود بھول گیا بیٹی کا کیا نام ہے، کیوں لقب کچھ اور مل گیا لقب، اور ایسا ہوا ہے اپنے علاقوں میں، شادی کے وہ نکاح کے وہ باپ دوڑ رہا پوچھ رہا ارے فلانی کا نام کیا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں کہ اصلی نام تو ہونا چاہیے، باپ خود بھولا ہوا ہے، کسی لقب سے مشہور ہے، اب وہی لقب پکار رہا، ڈھونڈ رہا، دوڑ رہا کہ ارے مولانا صاحب لکھ رہے نام کیا ہے اس کا۔ تو بہرحال تعجب نہیں کریں آپ، یعنی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے نام میں کہ ان کا اصل نام کیا، 20 قول موجود ہے، 20 قول ذکر کرتے ہیں، کوئی عبداللہ کہہ رہا، کوئی عبد الرحمن، کوئی عمر، کوئی اور کچھ کہہ رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا ابن عبد البر کے علاوہ کہ یہ 30 قول میں اختلاف ہے، 30 قول تک بتایا جاتا ہے۔
اور یہ بھی اختلاف ہوا کہ سب سے زیادہ صحیح نام کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح نام جس طرح کی کچھ محققین نے کہا، جس میں امام بخاری ہیں، کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، جو قبیلہ دوس ہے، جو یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کے بارے میں یہ مروی ہے، مستدرک الحاکم کی روایت ہے، ابن حجر نے بھی الاصابہ میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کان اسمی فی الجاہلیہ عبد شمس ابن صخر، میرا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا، شمس کا بندہ، ابن صخر، والد کا نام صخر پتھر، فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا نام رکھا کیا، عبد الرحمن۔ تو اس طرح صحیح نام ابو ہریرہ کا کیا ہے، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی۔ ابو ہریرہ یہ لقب کیوں پڑا؟ تو یہ بھائی دور جاہلیت سے مشہور ہے ابو ہریرہ سے، وہ خود ذکر کرتے ہیں، سنن الترمذی کی روایت ہے، الحاکم بھی اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں اپنے فیملی، اپنے اہل، اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بلی ہوا کرتی تھی، تو میں چرانے کے لیے جب جاتا تھا بکریوں کو تو ساتھ میں بلی کو لے کر کھلاتا رہتا تھا، پھر رات میں جب واپس ہوتا تھا تو ایک درخت میں اس کو رکھ دیتا تھا حفاظت کے ساتھ، پھر صبح جب نکلتا تو اپنے ساتھ لے لیتا تھا، یا لوگوں کو پتا چلا یا گھر والوں کو تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ۔ ہر کہا جاتا ہے بلے کو، بلی مؤنث ہے اور ہر ہے یہ مذکر ہے، اور پھر اس طرح ہرہ مؤنث ہے، ہرہ، اور اس کا تصغیر بھائیو ہریرہ ہو گیا، یعنی چھوٹی بلی والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ عام خیبر میں، غزوہ خیبر میں، جو محرم سن 7 ہجری میں غزوہ واقع ہوا، اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھے یا نہیں؟ تو بھائیو صحیح جو مسئلہ وہ شریک تھے، جس طرح کہ سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سعید بن المسیب ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے شوہر تھے سعید بن المسیب، جن کے بارے میں امام احمد کہتے ہیں افضل التابعین، تمام تابعین میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے خیبر کے وقت۔ یہ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، اور ایسے اس کے بعد اور بھی معارک اور غزوات میں شریک رہے، اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہے، 4 سال سے زائد مدت برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، سفر کرنا، نماز پڑھنا، تمام دروس میں شریک ہونا۔ اتنا کہہ سکتے ہیں صرف جب آپ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے تو گھر کا صرف ازواج مطہرات پھر مطلع ہوتی تھی، اور انہوں نے پھر بیان کیا، ورنہ اس سے پہلے اور پھر جب سے صبح ہوتی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح 4 سال سے زائد رہے۔ اسی لیے یہ پوائنٹ بہت ہی ضروری ہے، پھر بعد میں تعجب نہیں کیا جائے کہ کس طرح 4 سال میں اتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ تعجب اس لیے نہیں، 4 سال یہ بھی بہت مدت آسان ہے، برابر رہنا، صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، سفر میں، حضر میں، پھر اور بھی اسباب جو ابھی ہے بتا رہا ہوں۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، اس بیچ میں نہ بیع و فروخت میں بزی رہے یا خرید میں، نہ ایسے ہی مثلا ان کے پاس کچھ زمینیں تھیں، کھیتیاں یا ایسے ہی کوئی اور بزنس تھا، اس طرح وہ مکمل 4 سال سے زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ الموعد، اور اللہ تعالی سے ہم سبھی کو ملنا ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب لے گا اگر میں غلط سلط کہہ رہا ہوں یا اعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ باتیں منسوب کر رہا ہوں، اور جو ہمارے بارے میں غلط گمان رکھ رہا اس کا بھی حساب اللہ تعالی کل قیامت کے دن لے گا۔ تو واللہ الموعد، پھر کہتے ہیں انی کنت امرأ مسکینا الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، کہ میں مسکین آدمی تھا، یمن سے آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہتا تھا اور ساتھ ساتھ یعنی علم سیکھتا تھا، اور اس امید میں کہ کھانے کا بندوبست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے،
اور وکان المہاجرون یشغلہم الصفق بالاسواق، مہاجرین جو تھے وہ بازاروں میں بزی رہتے تھے، تجارت کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے انصاریوں پر بوجھ نہیں بننا چاہ رہے تھے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ وکانت الانصار یشغلہم القیام علی اموالہم، اور انصاری جو تھے وہ بھی اپنے اموال میں بزی رہتے تھے، مثلا کھیت میں۔ فشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یبسط رداءہ حتی اقضی مقالتی ثم یقبضہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی، کون ہے وہ شخص جو اپنی چادر بچھائے سامنے پیش کر دے اور پھر ہماری بات سنے، پھر دوبارہ اس کو واپس لے لے، اس کے بعد پھر کبھی کوئی بھی بات بھولے گا نہیں جو ہم سے سنے گا۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو بچھا دی۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت شیئا سمعتہ منہ، کہ اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول برحق ہیں، اس کے بعد میں کوئی چیز کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ صحیح امام بخاری امام مسلم کے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، تو اس برکت سے پھر کیا تعجب آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس معجزات میں ایک دعا، اور آپ مستجاب الدعوت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ 5000 حدیثیں یا 5374 حدیثیں نقل کریں؟ کوئی تعجب کی بات۔ پھر تاخیر سے ان کا انتقال بھی ہوا سن 57 ہجری میں، امت کو ضرورت پڑی ان کے علم کی، پھر ایسے ہی انہوں نے اور صحابہ کرام سے سیکھا، ابو بکر سے، عمر سے، اور صحابہ کرام سے روایت کی، تو اس میں تعجب کی بات بہرحال نہیں ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بہرحال ان کی والدہ مشرکہ تھیں، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ یعنی نہایت ہی اچھا سلوک اور خدمت میں لگے رہتے تھے، اور یہ بہت ہی اچھی یہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو برکت دیتا ہے بھائیوں۔ تو پریشان کافر ہیں، ان کی والدہ نے اسلام نہیں قبول کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ پریشانی ظاہر کی انہوں نے، اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری والدہ مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، مستجاب الدعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ خوف ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اپنی والدہ سے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو لاحق نہ ہو جائے اگر اس طرح شرک پر ان کی موت واقع ہو جائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ یہاں سے دوڑتے ہوئے نکلے اور انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سن رہے ہیں شہادت الحق، بلکہ وہ وضو کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہمارے اوپر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمارے بیٹے، اور ہم نے اللہ پر ایمان لایا۔ بہرحال اس قدر اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے کہ الزہری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد میں موجود ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنی والدہ میں بزی رہتے تھے ان کی خدمت میں، کہ حج نہیں کر سکے، بعد میں کئی حج، پھر بعد میں جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کئی حج کیے۔ امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ ان يحببني الله انا وامي الى عباده المؤمنين ويحببهم الينا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری والدہ کو اپنے بندوں کہ ہاں عباد اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہمیں بنائے، ہم سے وہ محبت کریں، اور ہمیں بھی ان سے محبت کرائے، ہمارے دلوں میں بھی تمام مومنوں کے لیے محبت رہے، اور تمام مومنوں کے دلوں میں ہماری اور ہماری والدہ کی محبت رہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم حبب عبیدک یا عبیدک هذا وامہ الى عبادک المؤمنین وحبب الیہما المؤمنین۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ فما خلق اللہ مؤمنا یسمع بی ولا یرانی الا احبنی۔ بھائی مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مؤمن کو پیدا نہیں کیا جو ہمارے بارے میں سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے اللہ کی وہ ضرور ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیو، کیا رہا ہے آپ میں سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبھی محبت کرتے ہیں
انشاءاللہ یہ علامت ایمان ہے، خیر کی علامت ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی گستاخ ہیں بھائیو، جیسے علی سبیل مثال ایک بدبخت محمود ابو ریہ ہے، انتقال ہو گیا، ایک رپورٹر تھا، ازہر میں پڑھ رہا تھا، یہ نکالا گیا اس لیے کہ پڑھائی میں اس طرح نہیں تھا۔ بہرحال کچھ لوگ آسان طریقہ یہ سمجھتے ہیں مشہور ہونے کے لیے غلط طریقہ اختیار کرو، ہے کہ نہیں؟ عام لوگوں کی طرح وہی درس دیتے رہیں گے، وہی باتیں کریں گے، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بلوغ المرام کا درس دیتے رہیں گے، اس سے بھی کرتے ہیں تو کیا خاص بات ہے؟ لیکن ابھی اسی میں سے کوئی بدبخت اگر مان لے صحابہ کرام کو نشانہ بنا لے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنا لے، فوراً پبلک میں ارے فلاں شخص نہیں جان، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا وہ کہا، تو ایسے کچھ خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے ایک کتاب لکھی جس میں استہزاء اور مذاق کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، اور کہا یہ تو یعنی حدیثیں اپنے سے لکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے یا گڑھ کر منسوب کرتے تھے۔ بہرحال اہل علم نے رد کیا ان کا، یا اس شخص اس بدبخت کا ردود میں لکھے ہیں، جس میں واضح ہوا کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس ایک حسد میں حقد میں مشہور ہونے کے لیے اس نے یہ کتابیں لکھی۔ مرنے کے وقت آتا ہے اس شخص کے بارے میں بھائیو، کئی اہل علم نے نقل کیا اور اس کے ترجمہ میں موجود ہے، یہ مصر کا رہنے والا تھا، القاہرہ الجیزہ کا، مرنے کے وقت دیکھا گیا ساعت الاحتضار میں کہہ رہا آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ، اور بدبخت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے محروم ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایت یہی حدیثوں کی کرتے ہیں، اور اعتراف کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی جس طرح کی انہوں نے، ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے، کہتے ہیں ابن عمر کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلمنا بحدیثی، کہ ہم میں سے اے ابو ہریرہ سب سے زیادہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ نے ان کی رفاقت اختیار کی اور ان کی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے بارے میں سب سے زیادہ آپ ہی کے پاس علم رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ان سے 800 لوگوں نے حدیثیں نقل کی ہیں، یعنی ان کے شاگردوں کی تعداد 800 سے زائد ہے۔ ان کا انتقال سن 57 ہجری میں ہوا، سن 57 مدینہ میں، اور بقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ ان کے جنازہ میں صحابہ میں سے جیسے عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم تھے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اس کے بعد بھائیو حدیث کی تخریج یہ ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث کی تخریج جس طرح کی خود ابن حجر رحمہ اللہ نے بعد میں حدیث کے بعد ذکر کیا، اخرجہ الاربعہ، اربعہ سے مراد کون ہے بھائیو؟ اخرجہ الاربعہ، ہاں کون مراد ہے اربعہ سے؟ کتب ستہ جانتے ہیں؟ کتب ستہ میں سے بخاری مسلم کو ہٹا دے تو کیا باقی بچے گا؟ سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ۔ تو یہ اربعہ انہوں نے اختصاراً ابن حجر اخرجہ الاربعہ، یہ کہنے کے بجائے کہ اخرجہ ابو داؤد والترمذی والنسائی ابن اربعہ، خلاص ایک لفظ میں پوری تعبیر یا مراد ہو گیا۔ ایسے ہی ابن ابی شیبہ نے، ایسے ہی امام مالک نے، ایسے ہی امام الشافعی نے، ایسے ہی امام احمد نے، اور سبھی کے سب، اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے بھائیوں، سبھی نے یہ حدیث کی جو تخریج کی ہے سب مالک ابن انس سے روایت کرتے ہیں، جو صفوان ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں، جو سعید ابن سلمہ جو آل بنی الازرق سے ہیں اس سے کرتے ہیں، جو سعید یہ ہیں روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ کے شاگرد المغیرہ ابن ابی بردہ سے، یا المغیرہ ابن ابی بردہ سے، جو بنی عبد الدار کے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی آیا، آگے بھی ذکر کرتا ہوں سبب الحدیث۔ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے بھائیو؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ابن حجر نے حدیث کے بعد ہی کہا وصححہ ابن خزیمہ والترمذی۔ ابھی میں نے کہا امام احمد نے تصحیح کی، نہیں، امام احمد کی تصحیح اس میں اللہ عالم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے روایت کی ہے۔ ابن حجر نے کہا صححہ ابن خزیمہ والترمذی، ابن خزیمہ نے اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ، ان دونوں حضرات کے علاوہ ایسے ہی ابن حبان نے،
ابن المنذر نے، الخطابی نے، الطحاوی نے، ابن مندہ نے، الحاکم نے، ابن حزم نے، البیہقی نے، عبد الحق الاشبیلی نے، الترمذی خود اپنے شیخ البخاری سے نقل کرتے ہیں ایک دوسری کتاب میں العلل الکبیر، سألت محمدا عن حدیث مالک یعنی هذا الحدیث فقال هو حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ الگ موضوع ہے، تب صحیح امام بخاری نے اپنی کتاب میں کیوں نہیں نقل کیا بھائیو؟ کچھ چیزوں کو یعنی رکھتا ہوں وقت بچاتے ہوئے، لیکن بعد میں اگر کوئی پوچھے تو اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال امام بخاری امام مسلم نے اس کی روایت نہیں کی ہے، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں یہ حدیث یہ صحیح ہمارے نزدیک، یہ علماء نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. اور ایسے ہی الزرقانی فرماتے ہیں شرح الموطا میں کہ ان محدثین کی تعداد جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ان کی تعداد 36 ہے. کتنے ہیں؟ 36 ہیں، یعنی کافی اس طرح حدیث یعنی صحیح ہے. اہمیت یا تقریباً اجماعی مسئلہ ہے. تقریباً اہمیت اس حدیث کی بھائیوں کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث نصف علم الطہارہ، یہ حدیث علم طہارت کے علم کا یہ آدھا علم ہے. یہ حدیث طہارت کا آدھا علم ہے. ابن الملقن کہتے ہیں هذا الحدیث حدیث عظیم، یہ حدیث نہایت ہی عظیم حدیث ہے. وَأَصْلٌ مِّنْ أُصُولِ الطَّهَارَةِ، طہارت کی اصل و اساس میں سے ایک اصل اور اساس اور بنیاد ہے. مشتمل علی احکام کثیرہ، اس میں متعدد احکام ہیں. وقواعد مہمہ، اور اس میں مہم قواعد ہیں یعنی بنیادی باتیں. اور انشاءاللہ یہ احکام کثیرہ و قواعد مہمہ ابھی جب ذکر آئے گا فقہ الحدیث تو اس سے بات ابن الملقن کی واضح ہوگی کہ کہاں تک ہاں احکام کثیرہ ہے اور اس میں مہم قواعد ہیں. تیسرا پوائنٹ اس حدیث کا شرح الغریب، اس میں جو الفاظ جس کی شرح کرنے کی ضرورت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. هو الطہور ماؤہ، آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ. ہوا ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ سمندر کی طرف. سمندر یعنی ہوا سمندر، الطہور یعنی پاک ہے. یہ جو الطہور کا وزن ہے عربی میں فعول، یہ صیغہ مبالغہ ہوتا ہے، صیغہ مبالغہ تأکید، یعنی یقیناً بالکل یہ صاف ہے، پاک ہے. الطہور جو ہے بھائیو، تا پر تشدید کے ساتھ جو فتحہ ہے یا ال کو ہٹا دیں گے تو صرف طہور ہے بغیر ال، طہور. یہ جو زبر ہے تا پر، یہ زبر سے مراد اس پانی کا نام جو بذات ہی طاہر ہے اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ دوسرے کو بھی پاک کر دے یا اس سے حدث کو زائل کر دے اور آدمی باوضو ہو جائے یا جنابت کو ہٹا دے. تو طہور جو فتح الطا، غور سے سنیں بھائیو، تا فتح سے جو ہے اسم للماء، اس پانی کا نام ہے جو بذات ہی طاہر ہے اور دوسرے بھی اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اور ضم سے اگر طہور کہہ دے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ دیکھیں عربی بلاغت، طہور اور طہور دونوں میں فرق ہے. طہور کا معنی واضح ہو گیا. طہور سے مراد کیا ہے؟ ہاں بھائی، طہور فعل، پاکی حاصل کرنا یہ طہور ہے. اور طہور و پانی، یعنی وہ آدمی جو پاکی حاصل کر رہا ہے کہیں گے یہ طہور ہے، کر رہا ہے، اور وہ پانی طہور ہے. اسی سے ملتا جلتا الوضوء اور الوضوء. وضو اور وضو کیا فرق ہے؟ وضو کیا ہے؟ وضو کا پانی، اور وضو وہ فعل، وضو کرنا. ایسے ہی السحور والسحور، سحور کیا ہے؟ سحور کھانا کا نام ہے، کھانے کا نام جو سحری کے وقت کھایا جاتا ہے. اور سحور وہ فعل، کھانا وہ کھانا سحری کے وقت میں. تو اس طرح بھائیو یہ بھی عربی دیکھیں اس طرح بلاغت پہ بھی اشارات تھا. اب طہور ادھر ہے، طہور نہیں ہے. جو کوئی اگر پڑھ رہا ہوا طہور ما ہو تو بھائیو یہ غلط پڑھ رہا ہے. بہرحال آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ الطہور کا معنی واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد الحل میتتہ. الحل میتتہ، الحل سے مراد کیا؟ حلال. بہت صحیح. اور کچھ روایتوں میں دارمی، دارقطنی، احمد میں آیا ہے الحلال میتتہ آیا ہے. اور حل یا حلال کس کی ضد ہے؟ حرام، ناجائز. اچھا تو یہ الحل کا معنی، الحل یعنی حلال. اچھا میتتہ، میتتہ سے مراد کیا؟ اس کا مردار. ہاں اس کا مردار، اس میں جو مری ہوئی چیزیں ہیں. حدیث کا ترجمہ میں بھول گیا، شروع میں کرنا چاہیے، کر رہا ہوں مختصراً.
हुवा तहूर माउहु, इसका पानी पाक करने वाला है, और इसका मुर्दार हलाल है। हाँ, हुवा तहूर माउहु, इसका पानी पाक करने वाला, बिजाती ही भी पाक है और पाक करने वाला है, और इसका मुर्दार हलाल है। तो भाई मैततुहु, हा जो जमीर है मैततुहु, उसका मुर्दार, इससे मुराद क्या है, किसके तरफ आयद है? हा जो मैततुहु, समुंदर, बिल्कुल। अच्छा, अब इससे मुराद क्या है? उसका मुर्दार हलाल है। हाँ भाई, मछली बस, यानी समुंदरी जानवर, समुंदर में जितने जानवर रहते हैं, अगर वो मर गए तो वो क्या है? खाना जायज है। लेकिन ये मुराद नहीं है कि समुंदर में जो भी मर जाए तो हलाल है कि नहीं? और ये मुहिम है, इसी तरह फिqh लिया जाता है भाइयों, फिqh की बातें। जो इससे नहीं समझ जाएगा वो कहेगा खलास, अगर बकरी भी समुंदर में मर गई तो खलास पाक है, अगर इस तरह समझे, इसलिए बहुत जरूरी है। तो इधर हिल्लु मैततुहु, यानी समुंदरी जानवर जो इसमें समुंदर में मरे या समुंदर के बाहर मरे तो वो क्या है? हलाल है, ना कि मुतलकन जो भी मर जाए। इसीलिए अगर कोई बकरी मान ले जो खुश्की या खुश्क में या समझिए बर में रहने वाली ये जानवर खुश्की में रहती है, तो ये बकरी अगर मर जाए तो यकीनन वो हराम है। अभी फिर वजाहत करूंगा भाइयों, क्या मुतलकन हर जानवर जायज़ है या सिर्फ मछली या क्या, ये भी एक अलग एक फ़िक़्हुल हदीस में आएगा। उससे पहले चौथा नुक्ता पेश कर रहा हूं, इस हदीस का सबब क्या है? हदीस का सबब क्या है भाइयों? जिससे कुरान में शान नुज़ूल है, जानते हैं कि ये आयत कुरान में, कुरान की आयतों की दो किस्में हैं। एक जो बगैर सबब नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने नाजिल किया, कुछ हुक्म फरमाया, और एक है जो खास वाक़या हुआ फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नाजिल किया, है कि नहीं? वाक़या हुआ फिर उसके बाद अल्लाह, कुरान के असबाब नुज़ूल है या नहीं? अक्सर के हैं या अक्सर के नहीं है? अक्सर के नहीं, अक्सर इब्तिदाई हैं, बगैर सबबी नाजिल किए, और कुछ आयतें हैं जिसका सबब नुज़ूल है। तो ऐसे कुछ हदीसों का भी सबब होता है। साबिक़ा दर्स में मैंने जिक्र किया, इब्न हजर रहमहुल्लाह अपनी किताब, इसमें एक जो अहम इनकी मीज़त है, खुसूसियत है कि लंबी हदीस को मुख्तसर करते हैं। क्यों? इसलिए उन्होंने इसलिए इस किताब को लिखा ताकि तुल्लाबे इल्म इसको याद कर लें और जो अहम मसले मसाइल है उसको समझ सकें। इसीलिए इस हदीस को भी उन्होंने मुख्तसर किया। मुकम्मल हदीस इस तरह भाइयों जिक्र कर रहा हूँ, और ये जो मुहद्दिसीन ने रिवायत की है सभी ने ये जिक्र किया तकरीबन। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जा रजुल इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना नरकबुल बहर व नहमिलु मअना अल-क़लील मिन अल-माअ फ़इन तवद्दअना बिही अतिशना अफ़नतवद्दउ बिही फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अत-तहूरु माउहु अल-हिल्लु मैततुहु। ये आखिरी हदीस बस इब्न हजर जिक्र करते हैं, जबकि इसमें पूरा किस्सा है कि एक आदमी आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फिर कहा अल्लाह के नबी हम समुंदर में सफ़र करते हैं, समुंदर का सफ़र करते हैं कश्तियों में सवार होकर, और हम बहुत ही कम पानी अपने साथ रखते हैं, यानी पीने वाला वो कम ही रखते हैं अपने साथ। अगर हम इससे वजू करने लगे तो हम प्यासे हो जाएं, तो क्या हम समुंदर के पानी से लेकर वजू कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, ये भी हिकमत बाद में भी वाज़े होगी, आपने जवाब अगर चाहते तो आप कह देते कि हाँ, खत्म हो गए। नहीं, आपने हाँ नहीं कहा, नाम कहा हुवा अत-तहूरु माउहु अल-हिल्लु मैततुहु, कि ये समुंदर का पानी पाक करने वाला है और उसका मुर्दार हलाल है। अभी इसकी भी वजाहत की जाएगी। बहरहाल इतना बड़ा मसला अब नहीं है। सवाल करने वाले का नाम क्या था, इसमें भी इख्तिलाफ है। कहा जाता है ये अब्दुल्ला कबीला बनी मुदलिज का था, अब्दुल्लाह अल-मुदलिजी। इसमें ज़्यादा कबीर फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ता हूँ फ़िक़्हुल हदीस जिक्र करने के लिए, लेकिन जिक्र करने से पहले शायद एक सवाल जहन में आए। हो सकता है जहन में सवाल है, यार समुंदर का पानी पाक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्यों सवाल करने की ज़रूरत ही क्यों आई? है कि नहीं? है कि नहीं भाई? हो सकता है जहन में आए कि यार समुंदर ये तो वाज़ेह चीज़ है, ये बच्चे जानते हैं, बच्चे खेलते हैं, नहाते हैं, अब बड़े भी लोग मछली खा रहे हैं, तो सवाल करने की वजह क्या है? तो भाइयों सहाबे किराम क्यों इधर, यानी उनको शक हुआ या ज़रा वो रुक गए, ठहर गए? इसलिए इसका पानी जानते क्या है? खारा है ना, खारा है एकदम। और
بہت سے جگہ ایسے بھی سمندر اس کی بو بھی ذرا عجیب اور غریب ہے. ہاں اور یہ پانی کوئی پیتا ہے بھائی سمندر کا پانی؟ نہیں پیتا ہے, نہیں پیا جاتا ہے اس بو کی وجہ سے, اور یہ اس لیے اس کے اندر یہ کھارا ہونے کی وجہ سے. تو ان کے ذہن میں یہ شک و شبہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں اس کی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے وضو بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں, غسل بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے پوچھا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے, جس طرح ابن عمر, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہوا نار, یہ تو آگ ہے. تو ایسا ایک ذہن میں بات آئی تھی, اسی لیے انہوں نے پوچھا. اب بھائیو کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر بس ہاں بس کہہ دیا؟ جب انہوں نے کہا ہمارے پاس میٹھا پانی کم ہوتا ہے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا رہا ہے بھائی, اگر کہہ دیتے ہاں تو واضح ہو گیا یا نہیں؟ واضح ہو جاتا نا. تو کیوں آپ نے ہاں نہیں کہا بلکہ ایک دو جملہ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ, کیوں آپ نے اتنا لمبا جواب دیا؟ کیوں نہیں ہاں کہا؟ چلیے صحیح. اچھا اس سے واضح یہ تو یہ کہا جائے گا تب هو الطہور ماؤہ بس کہہ دیتے, الحل میتتہ کیوں کہا اس کا یہ جواب ہے. لیکن ہاں ابھی بھی کیوں آپ نے هو الطہور ماؤہ کہا, چھوڑے الحل میتتہ, ہاں آپ نے نہیں کہا هو الطہور ماؤہ کہا, کیوں؟ پہلے تو افضل یہ جو پینے کا پانی اس کی ترجیح, اس کے بعد اگر پانی اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. حدیث میں نہیں, آپ ایک دم الگ آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث میں واضح ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت کم پانی رکھتے ہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں کہا نہیں پانی زیادہ رکھو اس سے وضو کرو پھر, نہیں 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 آپ بالکل. تو اچھا ہم میں جواب دے رہا ہوں ٹائم بچاتے ہوئے. اگر آپ کہہ دیتے ہاں تو شاید یہ ذہن میں سمجھ میں بات آتی کہ یہ ضرورت کے تحت جائز ہے, بس ضرورت ہے, مجبوری ہے تب, اس لیے آپ نے ہاں نہیں کہا. اس لیے اگر ہاں کہتے تو یہ مفہوم ہو سکتا تھا کہ ضرورت اگر ہے تو وضو کر سکتے ہیں, ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ نے ہاں میں نہیں جواب دیا, کہا ہو طہور ماؤہ. اور دوسرا جواب بھائیو یہ اس لیے, یہ اگر ہاں کہتے تو شاید یہ ذہن میں آتا کہ صرف وضو کر سکتے ہیں اور نجاسات کو پانی, سمندر کے پانی سے زائل نہیں کر سکتے, غسل بھی نہیں کر سکتے. نجاست لاحق ہو گئے کپڑے میں تو کپڑے کو ہم دھل نہیں سکتے ہیں. یہ اسی لیے آپ نے سبحان اللہ دیکھیے یہ نبی اللہ اکبر کہا ہو الطہور ماؤہ الحل میتتہ, اور یہ بھی ابھی آئے گا. تو الحل میتتہ کیوں کہا یہ بعد کی بات ہے, لیکن اس پر آپ نے اسی لیے جواب دیا مکمل شفا, یعنی تاکہ ذہن میں جتنے اشکالات ہیں پیدا ہو جائے, واضح ہو جائے. نہیں, یہ پاکی, یہ سمندر کا پانی پاک ہے اور یہ کیا اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے, اس کا پانی پاک کرنے والا ہے. اچھا بھائیو اب فقہ الحدیث, جو اہم باتیں ہیں وہی بس کوشش کروں گا اختصار کیا جائے, جس طرح کہ شروع میں نے بتایا کہ منہج کیا رہے گا. تو پہلا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے بھائیو کہ سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے, بذاتی ہی پاک ہے اور ایسے ہی پاک کرنے والا بھی ہے, اس کے اندر صلاحیت ہے. بمعنی حدث اصغر اور اکبر دونوں زائل ہو سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں. حدث اصغر یعنی اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر سکتے ہیں, اور حدث اکبر اگر جنابت لاحق ہو گئی تو آپ غسل کریں گے تو حدث اکبر ہٹ جائے گا, زائل ہو جائے گا, یعنی جنابت جو لاحق ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. ایسے ہی نجاست بھی اس کے پانی کے ذریعے زائل ہو جائے گی. تو حدث اصغر حدث اکبر کو ہٹا سکتے ہیں, ایسے نجاسات کو بھی اس کے پانی سے آپ صاف کر سکتے ہیں اور ہٹا سکتے ہیں, جس طرح کی حدیث میں واضح ہو طہور ماؤہ. اچھا دوسرا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ سمندری جانور جو سمندر میں رہتے ہیں جیتے ہیں وہ اگر مر جائیں بغیر ذبح کیے ہوئے تو کھانا کس طرح ہے؟ حلال ہے. وہ حلال اور اس کا کھانا بھی حلال ہے. یہ فائدہ ہے. دوسری بات ہے, اور ایسے ہی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خشکی یا خشک میں جو رہتے ہیں بری جو جانور ہیں وہ اگر مر جائیں بغیر ذبح کیے ہوئے تو وہ پاک اور حلال نہیں ہو سکتے.
لیکن اب سوال یہ ہے، یہ بات واضح ہو گئی اب، مثلا مچھلی اور مچھلی کی متعدد قسمیں واضح ہے. یہ سمندری جانور باہر نکالیں گے مچھلی مر جائے گی. اب چاہے سمندر میں مری یا باہر مری، بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا کیا ہے بھائیو؟ جائز ہے، حلال ہے. لیکن اب سوال یہ ہے حدیث کے ظاہری لفظ سے کہ اس کے ہر جو بھی مردار یعنی سمندری جانور جتنے بھی ہیں آپ بغیر ذبح کیے ہوئے آپ کھا سکتے ہیں، تو کیا اس طرح وہ جانور جو خشکی میں بھی رہتے ہیں اور سمندر میں بھی رہتے ہیں وہ بھی داخل ہیں اس میں؟ پھر ایسے ہی وہ سمندری جانور جس کی مشابہت ایسے جانوروں سے ہے جو بری جانور ہیں، یا ایسے ہی وہ جانور جو سمندر میں رہتے ہیں لیکن وہ دانتوں سے شکار کرتے ہیں، کیا رائے بھائیو؟ ہر قسم کے خلاص سمندر میں اگر یہ جانور رہ رہا ہے، سمندر میں بھی جیتا ہے، شکل جیسی بھی ہو اور مان خشکی میں بھی رہتا ہو مگرمچھ جیسے، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ صرف سمندر کا مردار حلال ہے. تو یہ بھی سمندر میں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ زمین پہ بھی رہتا سمندر. اچھا چلیے، اس طرح یہی وجوہات سے اس میں اشکال ہوا، تو اہل علم کے ادھر اختلاف بیان کرنا ضروری ہے. بار بار میں کہتا ہوں یہ علمی دروس ہے، اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں یہ علمی دروس ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے، کچھ آگے بڑھیں. تو کچھ ایسی بھی باتیں ہوں گی جو کچھ مشکل دکھیں گی، لیکن ایسا ہونا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مچھلی اور مچھلی کی تمام قسمیں جائز ہیں، اس کے علاوہ اور جتنے جانور ہیں وہ حرام ہیں. جیسے کلب الماء ہے، وہ سمندر کا کتا یا اس کا ایک خنزیر سور سمندر کا، یا ایسے ہی سانپ بھائیوں، یا ایسے ہی یہاں تک کہ وہ جو کچھ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، بر میں رہتے ہیں اور وہی شکل کے سمندر میں بھی رہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں حلال اور جائز نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو مشہور ہیں ان سے کہتے ہیں سمندر کا تمام جانور جائز ہے سوائے سانپ، مگرمچھ اور ضفدع. ضفدع کیا؟ میڈک اور ایسے ہی مگرمچھ اور سانپ، اس کے علاوہ تمام جانور جائز ہیں کھانا. کیوں اچھا اس تین چیزوں کو مستثنا کیا؟ تو کہا ضفدع جو میڈک ہے اور سانپ جو ہے یہ مستخبثات میں سے ہے، یعنی خبیث چیزوں میں سے ہے، غلاظت ہے اس میں، ناپاکیاں ہیں اور معیوب ہیں. ہاں اور یہ الگ، اب یہ زہریلا جو ہوگا وہ الگ، ایک دوسرے اعتبار سے پھر وہ ناجائز ہو جائے. زہریلا تو آپ کوئی بھی چیز اگر وہ چیز پاک ہے اور زہر اس میں آ گیا تو حرام ہو گیا، وہ تو الگ پھر ہو جائے گا. لیکن اس اعتبار سے زہر کا وہ چھوڑا جائے. مان لے زہر نہیں ہے یا کسی نے زہر کو ہٹا کے کھایا مثلا، ہاں، اور کچھ سانپ ہوتے اس میں زہر نہیں ہوتا سمندر کے بھائی، تو تب بھی زہر نہیں، تب بھی وہ حرام ہے، اس لیے مستخبثات میں سے. اور مگرمچھ جو ہے اس لیے کہ وہ دانتوں سے وہ شکار کرتا ہے. اور حدیث میں مسلم کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ درندے جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں اس کے یعنی کھانے سے منع کیا، ایسے ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے. تیسرا قول ہے امام مالک اور شافعی کا کہ تمام جانور بغیر استثناء جائز ہے. جس میں میڈک، ہاں میڈک بھی، اب اگر اس میں مان لیں ضرر نقصان نہیں ہے تو اگر کھانا چاہ رہے کھائے. اس طرح فلپینیوں کے لیے ایک آزادی ہے، آپ کی نفس طبیعت نہیں مانے وہ آپ الگ بات ہے بھائیو. اگر اس میں ضرر نہیں ہے تو کوئی کھائے، مگرمچھ کو بھی کھائے، کوئی مشکل ہے، اس کی مرضی. کلب البحر جس کو کہتے ہیں وہ بھی اگر کھائے کوئی مشکل نہیں، بلکہ بغیر ذبح کیے وہ بھی کھا سکتا ہے. یہ اس حدیث اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے، اور اس طرح قرآن مجید کی وہ آیت جو عموم استدلال کرتے ہیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 ہے 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا. تو عام ہے، صید البحر کہا، جو بھی یعنی شکار کرو. وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ،
تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے. پھر کہا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, اور خشکی کا شکار ناجائز اگر تم حالت احرام میں, جس سے واضح ہوا احرام کے علاوہ وہ پھر کیا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھائیو یہ قول جمہور اہل علم اس کو راجح قرار دیتے ہیں آیت اور اس حدیث کی وجہ سے. تو کیا رائے آپ لوگ کی؟ کچھ اہل علم نے اس طرح کہا کہ ہاں تمام جانور جائز ہیں, صرف یہ مستثنا ہے. ایک تو مگرمچھ, اس لیے کہ دوسری حدیث سے کہتے ہیں جو ابھی ذکر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث, اپنی دانتوں سے شکار کرتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. نمبر 2 میڈک, کیوں؟ اس لیے کہ واضح دلیل امام احمد نے روایت کی اپنی مسند میں عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل الضفدع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈک کو قتل کرنے سے منع کیا, قتل کرنے سے منع کیا. اور قاعدہ بھائیو یہ ہے, جب کسی چیز کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تو کھانا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے اگر کھانا جائز ہوتا تو قتل کرنے سے نہیں روکا جاتا. یہ قاعدہ ہے یہ کہ ہر وہ چیز جس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تو اس کا کھانا, وہ چیز کھانا کیا ناجائز ہے, حرام ہے. اس لیے کہ اگر وہ کھانا جائز ہوتا تو قتل کرنا, یہ پھر فائدہ کیا کہ اس کو منع کیا جائے. تو کہتے ہیں نمبر 2 میڈک یہ بھی ممنوع ہے. نمبر 3 ہر وہ چیز جس میں نقصان ہو, زہر ہو, ضرر ہو, ہر وہ چیز جس میں نقصان ہو, جس میں زہر ہو, جس میں آدمی اگر کھا لے تو بیمار ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, کہ اپنی جانوں کو قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ تم پر نہایت ہی مہرباں ہے. ایسے ہی کچھ اہل علم نے, تو اس طرح بھائیو زیادہ صحیح یہ ہے کہ تمام جانور, الاصل سمندری جتنے جانور ہیں سمندر میں رہ رہے ہیں, سمندر میں بھی جیتے ہیں, وہ مردار حلال ہے سوائے یہ چیزیں, ایک مگرمچھ, اور نمبر 2 میڈک, نمبر 3 ہر وہ چیز جس میں نقصان اور تکلیف ہو, یا جس میں بیماری لاحق ہو سکتی ہے, جس سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے, جس میں زہر ہے. کچھ اہل علم نے ایسے ہی بھائیو, یہ نمبر 4 ہے, سانپ کو بھی ذکر کیا ہے, سمندر کا سانپ جو سمندر میں رہتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ ناجائز ہے. لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ وہ سانپ جو صرف سمندر میں جیتے ہیں اس کا کھانے میں کوئی حرج نہیں. وہ سانپ جو صرف سمندر میں جیتے ہیں, پانی میں جیتے ہیں, کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر تکلیف ہے, زہر, وہ الگ بات ہوگی, اس اعتبار سے حرام ہو گیا, لیکن تکلیف اور وہ نہیں تو کوئی حرج نہیں بھائیو. اور ادھر پھر سے ذکر کرو, آپ نہیں کھانے, طبیعت نہیں مانی, وہ الگ بات ہے. بہت سے لوگ اونٹ نہیں کھاتے ہیں, اب وہ ابھی اس کی بات آئے گی, جلدی نہیں کریں. مصر میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں بھائیو یہ سانپ, یہ اس کا نام بھی ثعابین کہتے ہیں. مصر میں جب گیا تو اپنے ایک ساتھی انڈیا کے ہیں, وہ تو دور ہی سے بھاگتے, کہتے واللہ جو بیچتا ہے مچھلی کے ساتھ سانپ, میں اس کی مچھلی کیا اس سے بھی دور ہو جاتا ہوں, مچھلی بھی نہیں خریدتا ہوں, اس سے خریدتا ہوں جو صرف مچھلی بیچتا ہے. طبیعت کے بارے کھاتے ہیں. کہتے ہیں مطلب ہمارے پڑوسی نے وہ سانپ بنا کے دیا اور کہا یہ ثعابین, ہم نے وہ بس قے ہونے والا تھا, اعوذ باللہ, اس کو کہتے پھر باتھ روم میں کہاں سے اس کو پھینکا اور ہم نے ضائع کیا. طبیعت تو یہ کھا رہے, کوئی بیمار نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, بلکہ مصری تندرست رہتے ہیں بھائیو, انڈین پاکستانی اس سے زیادہ رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سانپ کھا کے بھائیو. آپ میں سے اگر کوئی تجربہ کرنا چاہ رہا ہے تو تجربہ کرے پھر بتائے, اپنے ساتھ نہیں لائے, پہلے تجربہ کرے پھر بتائے. نمبر 5 بھائیو, کچھ اہل علم سانپ کو بھی مستثنا کیا, نمبر 4 ہو گیا, لیکن صحیح ہے کہ جائز ہے. نمبر 5 جو مستثنا کیا جا رہا ہے وہ ہے سمندری کتا, اور ایسے ہی سلحفات. سلحفات کیا کہتے ہیں؟ کچھوا جو بولتے ہیں, اس کو بھی مستثنا کچھ لوگوں نے کیا ہے, لیکن صحیح جو مسئلہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن ذبح کرنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو یہ سمندر میں بھی رہتا ہے, زمین پہ بھی رہتا ہے, تو ادھر 2 باتیں آ گئی. تو احتیاطاً, اس لیے کہ خشکی پہ بھی رہتا ہے, زمین پر بھی رہتا ہے, تو اس جانب کو دیکھتے ہوئے ذبح اگر کر کے کوئی کھائے تو کھا سکتا ہے. یہ بھائیو ابن العربی
रहिमहुल्लाह जिक्र करते हैं, कहते हैं अस्सहीह फिल हयवान अल्लज़ी यकूनु फिल बर्रि वल बहरी मनउहु, कि सही जो मसला वो जानवर जो खुश्की में रहता है, समुद्र में रहता है, इसको मना किया जाए। क्यों? इसलिए इसके बारे में दो दलील मुतारिद हो गए। एक दलील है कि हलाल है, समुद्र वाली हदीस जो हदीसुल बाब है, और एक भाइयों कि वो जमीन या खुश्की में रहता है तो उसको बगैर ज़बह नहीं खा सकते हैं। इसीलिए इसको एहतियातन इसको तरजीह देते हुए ज़बह करके अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। इस तरह एक दूसरा कायदा इधर बयान कर सकते हैं, और टाइम अब ख़त्म हो रहा है और यह हदीस की बात मुकम्मल नहीं हुई, आइंदा करूँगा। एक कायदा इधर ये बयान किया जाता है कि हर वो जानवर जो भाइयों ज़मीन पर भी जीता है और समुद्र में भी रहता है, जीता है, तो एहतियातन उसका हुक्म भाइयों क्या होना चाहिए? ज़बह करना चाहिए। यानी उसका हुक्म ये कहा जाएगा कि ये खुश्की जानवर है और इस तरह उसे ज़बह करना चाहिए। सिवाय ये जो आप केकड़ा पूछ रहे थे अभी, ये भाइयों केकड़ा दोनों में रह रहा है कि नहीं, तो इसको ज़बह करना चाहिए? नहीं, इसको ज़बह नहीं करना चाहिए। जायज़ है। क्यों? इसलिए इसमें खून नहीं है, इसमें खून नहीं है। इस एतबार से समझिए वो समुंदरी अहकाम उसमें लाहिक होंगे, इस तरह वो उसको खा सकते हैं बगैर ज़बह किए हुए। बहरहाल भाई इस तरह खुलासा एक कलाम ये कह सकते हैं कि तमाम समुंदर के जानवर को आप खा सकते हैं, और उसमें से सिर्फ उसको मुस्तस्ना कर सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया दूसरे एतबार और दूसरी दलीलों की एतबार से। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सभी को इल्म नाफ़िअ अता करे, दीन का सही समझ अता करे, और अल्लाह ताला हम सभी को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम मुबारक व निअम अला अब्दिक व रसूलिक मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दीनी भाइयों, आपने अभी ये इल्मी दर्स सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फॉलो करें, और मज़ीद तफसील के लिए हमारे वेबसाइट पर विज़िट करें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अपने इस दर्स को अपने दोस्तों अहबाब के साथ नशर करके दावत के काम में हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।